السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ وہ ان 3 طرح کے لوگوں کی مدد کرے۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں میرے بھائی؟ جن کی مدد اللہ تعالی ہر حال میں کرے گا، ہر حال میں اپنے اوپر اللہ نے اپنا حق سمجھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا حق کبھی توڑتے نہیں، کبھی انکمپلیٹ نہیں کرتے۔ ہمارے توقع اور ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بہتر اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے سے مکرتے نہیں۔ تو اللہ نے اللہ پر جو چیز حق ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے، اس میں 3 میں صرف ایک کی بات کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناکح الذی یرید العفاف۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ ایسا نکاح کرنے والا جو اپنی پاک دامنی چاہتا ہے، اپنی چیسٹیٹی چاہتا ہے، اپنی ماڈسٹی چاہتا ہے، اپنا پیوریفیکیشن چاہتا ہے، یعنی نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنی پاک دامنی، نگاہوں کی حفاظت کرنا، دوسری عورتوں کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھنا، دل میں گندے خیالات نہیں آنا، اپنی شرمگاہ کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ یہ اگر مقصد کے ساتھ، اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ نکاح کا مقصد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ یہ شادی کرو نوجوانوں، شادی کا فائدہ کیا ہے؟ اغض للبصر، تمہاری نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، تمہاری نگاہوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ادھر بھی دیکھے، ادھر بھی دیکھے، اس لڑکی کو بھی دیکھے، اس عورت کو بھی دیکھے، اس کی بیوی کو دیکھے، اس کی بہن کو دیکھے، اور گندی اور غلط انداز سے دیکھنا، اس کو لگام دینا ہے تو شادی کرو۔ اور اپنی شرمگاہ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹ کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے اگر بچنا بھی ہے تو شادی کر لو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اور بھی ہے راستہ، جیسے آپ روزہ رکھو اور اپنی خواہشات کو کم کرو، اپنے ڈیزائرز کو زیادہ کرنے والے جو ہارمون جو بدن میں پیدا ہوتے ہیں، اور روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر صبر کا مادہ، پیشنس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو۔ لیکن شادی کا یہ جو مقصد پیارے نبی نے فرمایا، بہت سارے لوگ آج شادی کرنے کے باوجود، اس پر غور کریں، میں کیوں یہ حدیث لایا، کیوں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں آپ سے؟ بہت سارے میرے بھائی لوگ شادی کرنے کے باوجود بھی ان کی مدد اللہ نہیں کر رہے ہیں، یا ان کو اللہ کی مدد نہیں مل رہی ہے۔ کیا نہیں مل رہی ہے؟ شادی کرنے کے بعد وہ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، ان کے چیسٹیٹی بے لگام ہے، شرم و حیا کی کوئی دیوار ان کے سامنے نہیں ہے، ایکسٹرا افیئر کرنا، فلرٹ کرنا، یہاں تک کہ پورنوگرافی دیکھنا اور اس کا ایڈکٹ ہونا۔ میرے بھائیوں، بلا مبالغہ، بلا کسی جذبات کے، یہ بات صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو، 5 میں سے 10 میں سے 5 جو میرٹل ایشوز یا پرابلمز یا کانفلکٹس یا اختلافات یا انبھنے جو پیدا ہوتی ہیں، اس کا تعلق یہی اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا، اگر میں کھلے لفظ میں بولوں، پورنوگرافی اور آن لائن چیٹنگ اور آن لائن ٹنڈر جیسے جو OTT پلیٹ فارم کی جو ایپس ہیں، وہاں کے ذریعے سے دوسری
عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھنا، زنا کی طرف بڑھنا۔ شادی شدہ لوگ، بھائی شادی اگر اس مقصد سے کیا ہوتا تو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا تجھ پر، تو وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری مدد کرنا، ایسے نکاح کرنے والوں کی، ایسی شادی کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو اپنی چیسٹٹی چاہتا ہے۔ مدد کیسے کرتا ہے؟ ان کے درمیان پیار محبت پیدا کرتا ہے، ان کے درمیان ٹرسٹ پیدا کرتا ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر برکت دیتا ہے۔ مال اگر کم بھی ہو تو صبر اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی توفیق ان کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ اور جو آدمی کی نیت سچی نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، یاد رکھو 4 شادی بھی اگر وہ کر لے گا نا خوبصورت عورت سے، تو تب بھی اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو 5ویں عورت کو ناجائز طریقے سے وہ لنک کرے گا، دیکھے گا، اس کے پیچھے جائے گا۔ کیوں؟ نیت میں کھوٹ ہے۔ 1 بیوی نہیں، 2 بیوی نہیں، 3 بیوی نہیں، 4 بیویوں سے بھی اگر وہ شادی کر لے تو اس کی جو ایڈکشن اور جو لت جو لگی ہے نا باہر کی عورتوں کو جھانکنا اور وہاں پہ تاکنا، وہ عادت نہیں جائے گی۔ پورنوگرافی اور اپنے فنگرز اور اپنے آنکھوں پر وہ لگام نہیں دے پائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ آفت ہے، یہ کینسر ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا کینسر ہے، یہ سب سے بڑا ایڈکشن ہے میرے بھائیوں۔ یہ سونامی کی طرح ہمارے خاندانوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے مسلم معاشرے کو، ہمارے سارے مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اس سے بچو۔ آپ کا ایمان، آپ کا اخلاق، آپ کے تعلقات، آپ کے رشتے، آپ کی طبیعت، صحت، آپ کا ہیلتھ، آپ کا ویلتھ، آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کا ہر چیز اس میں ڈیمیج ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اللہ کا ڈر اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش، اچھا عمل، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اور اس میں بہت بڑا رول اگر ادا کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ادا کر بھی رہے ہیں، وہ علماء کا رول ہے، اسلامک اسکالرز کا رول ہے، اور دوسرے جو لیڈرز ہیں ان کا رول ہے جو اس کے نقصانات کو بتائے۔ شادی کر کے اپنی بیوی رہنے کے باوجود، اس کے ساتھ پرائیویسی ملنے کے باوجود اپنے ڈیزائرز کو قابو نہیں کر پا رہا ہے نوجوان۔ عورت پریشان ہے، رو رہی ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس سے منتیں مانگ رہی ہے، اس کا پیر پکڑ رہی ہے۔ وہ عادت چھوڑ دے، فلاں کے پیچھے مت پڑ، فون کو لے کر الگ تھلگ بیٹھنا اور اس گندی فلموں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ لیکن سبحان اللہ، عورت کو جھڑکنا، مارنا، توڑنا، بچے ہیں، بچوں کے اوپر بھی پیار و محبت کی نظر نہیں جانا۔ کیوں؟ اس گندی دنیا میں اتنا ڈوب چکا ہے، اس کو اندھا کر دیا۔ وہ شرابی جیسا ہے، شرابی، ایڈکشن ہے نا، لت لگا ہے نا، نشہ لگا ہے۔ تو یہ میں کس کے لیے میسج بتا رہا ہوں؟ میں یہ ہر پیرنٹس کے لیے بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کی حفاظت کرو۔ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو، موبائل دو گے بھی تو اس کے اوپر لاکس مت لگاؤ۔ میکسیمم جو لڑکے لوگ آتے ہیں شادی شدہ، ان کے سیکشول ڈس آرڈر کو لے کر سیکشولی وہ اپنے عورت کے ساتھ اپنے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، ان کا جیسے ہم لوگ ہسٹری سنتے ہیں تو سوال فوراً ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ بیٹا یا میرے بھائی، شادی کے کتنے سال پہلے مشت زنی یا اپنے ہاتھ سے لذت لینا یا جو ہے ماسٹربیشن کرنا کب سے شروع کیا تھا؟ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ سمٹمز جو ہیں اس کے شادی کے بعد کی جو پریشانیاں ہیں وہ اسی کی طرف ہمیں بتاتی ہیں کہ شادی سے پہلے اس کو غلط عادت تھی۔ واللہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، آخری 1 مہینے کے اندر تقریباً 4 یا 5 نوجوان بچوں سے، لڑکوں سے، جسٹ میریڈ، ابھی شادی کیے ہوئے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا، تو کسی نے 10 سال سے کم کا عرصہ نہیں بتایا۔ شادی کے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، 14 سال پہلے میں نے ماسٹربیشن کرنا اور گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا لمبا عرصہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو غلط طریقے سے استعمال اگر کیا ہے
تو شادی کے بعد سبحان اللہ اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کی مزے وہ نہیں اٹھا سکتا، اوپر سے اس عورت کے لیے یہ مرد عذاب بن جاتا ہے، درد اور دکھ دینے والا بن جاتا ہے، ستانے والا اور اس کو ٹارچر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ اس عورت پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے دل و دماغ پہ کیا گزر رہا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنی بے بس سمجھ رہی ہے، وہ کسی سے ذکر نہیں کر سکتی، منہ کھول کسی سے بول نہیں سکتی۔ اللہ نہ کرے کہیں وہ بھی غلط کام شروع کر دے، وہ بھی ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دے، ایسے بھی واقعات آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس بڑی بڑی پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو اچھی طریقے سے، ان کو گندی فلموں کو دیکھنے کے اوپر کڑی نظر رکھو، کسی کے اوپر اندھا بھروسہ مت کرو۔ بھلے سے تمہارے بیٹی کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، داڑھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا، اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بھی وہ عادت رہ سکتی ہے۔ بہت بہت مشکل ہے اس سے بچنا آج کے زمانے میں۔ اور فون کے ساتھ پرائیویسی دینا، اپنے روم میں ان کو بیٹھانا، بند کمرے کر کے ان کو سونے دینا، بیٹھنے دینا، دوستوں کے ساتھ پارٹی فنکشن کرنے دینا، واللہ بہت ڈینجر زون ہے، بہت ڈینجر زون ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین وہ جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی ایسے نکاح کرنے والے جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرنا اپنے اوپر حق سمجھ لیا ہے، جو نکاح اس مقصد سے کرتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچے، تاکہ وہ پاک دامن چیسٹٹی اور ماڈسٹی کی زندگی گزار سکے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا آدمی بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔